والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جامع مسجد فیضان غوثیہ کریم سینٹر فیض 1 میں نماز جمعہ کا ٹائم 1:15 بجے ہے. جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیے، بیان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جتنا جلدی آپ مسجد میں تشریف لائیں گے اتنا کچھ علم دین سیکھنے کو حاصل ہوگا. کوشش کریں کہ جلد سے جلد مسجد میں تشریف لے آئیں اور مارکیٹ والے حضرات اپنے اپنے فیلڈ سے وضو خانوں سے وضو کر کے تشریف لائیں کہ مسجد کے وضو خانے پر رش وغیرہ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 15 شوال المکرم ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے کہ 15 شوال مکرم کو مسئلہ قول میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی. آج کا جو بیان ہوگا شان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوگا. جلد سے جلد آپ مسجد میں تشریف لے آئیے، انشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولت خانے یعنی گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ فرمایا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پیچھے پیچھے چل دیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دور کھڑے دیکھتے رہے. فرماتے ہیں بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وفات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں حالت سجدہ ہی میں اللہ پاک نے روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو. یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا. میرے قدموں کی آواز سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور عبدالرحمن. فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ پاک نے سجدے ہی میں روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو. عاشق ذات کی محبت بھری بات سن کر اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سجدے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا
اللہ اکبر، کہ عاشقان رسول ذرا غور تو کیجئے، درود کس نے پڑھا ہے؟ امتی نے۔ رحمت کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ سلام کس نے بھیجنا ہے؟ امتی نے۔ اور اللہ کریم کی سلامتی کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ اور سجدہ شکر کون ادا کر رہا ہے؟ امت کا وقت آنے والے، شفاعت کروانے والے، امت کو بخشوانے والے، جنت میں پہنچانے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اللہ امت گناہ کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتیں رو رو کر گزارے، امت کو نعمت ملے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے سجدے ادا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ یاد رکھیے کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو تو اس کا ثواب بھی نہ ملتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ نیت کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل دبیانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی۔ اس قحط سالی میں حج کے ایام بھی آئے۔ الحمدللہ قحط سالی کے باوجود عاشقان رسول حج کے لیے پہنچے۔ حضرت شیخ احمد بن محمد دمیاطی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مصر سے 2 اونٹ خریدے اور اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ حج کی ادائیگی سے فارغ ہو کر سرکار اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ یہاں آ کر ان کے اونٹ مر گئے اور ان کا خرچ بھی ختم ہو چکا تھا، لہذا بہت پریشانی ہوئی کہ اونٹ مر گئے ہیں، واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے، اب گھر واپس کیسے ہوگی؟ اس پریشانی کے عالم میں شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام صورتحال عرض کی۔ شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار قرآنبار پر حاضری کیجئے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور اپنی پریشانی عرض کیجئے۔ شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار قرآنبار پر حاضر ہو گئے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کر دی۔ یہاں سے حاضر ہو کر جب آپ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹا ایک شخص تمہارا پوچھ رہا تھا۔ یہ سن کر شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک باروٹ اور سفید داڑھی والی شخصیت ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا شیخ احمد مرحبا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے فرمایا احمد آپ کس سے چلے جائیے؟ عرض کیا عالیجا کیسے جاؤں، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے اور اونٹ بھی مر گئے ہیں۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مصری حاجیوں کے ایک خیمے میں گئے۔
اور ایک شخص کو اونٹوں کا کرایہ دے کر فرمایا آپ شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچا دیجیے۔ اس مصری حاجی نے بھی ان بزرگ کی بہت عزت کی۔ اب شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلدی سے اپنا سامان تیار کیا، والدہ محترمہ کو ساتھ لیا اور مصری حاجیوں کے خیمے میں پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہ ایک بزرگ وہیں تشریف فرما تھے۔ اب نماز کا وقت تھا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ آپ چل کر نماز ادا کیجیے۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں پہنچے، نماز ادا کی، منتظر تھے کہ ایک بزرگ بھی آتے ہی ہوں گے مگر وہ تشریف نہ لائے۔ شیخ احمد فرماتے ہیں میں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ ملے۔ آخر میں شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا تو شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان بزرگ کا حلیہ شریف کے بارے میں اس طرح فرمایا وہ نیک بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہی تھے جو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرا عاشقہ رسول دیکھا آپ نے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مثال ظاہری کی صدیوں کے بعد ایک پریشان حال کی کیسے مدد فرمائی۔ ہو سکتا ہے شیطان اتنا وسوسہ ڈالے کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں کی مدد کرنے کیسے آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیت اور بہت ساری احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء العظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی عطا سے اپنے اپنے مزار میں زندہ رہتے ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد سنتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے زندہ ہونے کا تو بطور خاص قرآن کریم میں بیان ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ کہو، مردہ بیان نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان آپ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے 4 مشہور القابات ہیں۔ نمبر 1 اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، نمبر 2 اسد الرسول یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیر، نمبر 3 فاعل الخیرات یعنی بہت بھلائی کرنے والے، اور نمبر 4 سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر کرامت کی محبت۔ اس آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرامت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو کئی جگہوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرامت دار ہے۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت مصطفیٰ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی چچا زاد بہن یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی بھائی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی
عنہ نے بھی ان دونوں سے دودھ نوش فرمایا۔ تو یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 جدوں سے قرابت دار ہیں، لہذا آپ سے محبت کرنا بھی ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اس روز ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سخت گستاخی کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت نازیبا سلوک کیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو آپ کو اس بات کی خبر دی گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی پیش میں آ گئے۔ اس حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ابو جہل نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، اے حمزہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لائے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو بد عقل بتاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت آپ کے دل و دماغ پر اپنے بھتیجے یعنی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت غالب تھی۔ آپ نے ابو جہل کی بات سن کر فرمایا، تم واقعی بد عقل ہو کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر محبت مصطفیٰ غالب تھی۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں بعد میں مجھے اس بارے میں پریشانی ہوئی، میں نے ساری رات سوچ بچار میں گزاری، صبح کو حرم کعبہ میں حاضر ہوا اور گر گرا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک دور فرما۔ ابھی میں نے دعا پوری بھی نہ کی تھی کہ میرے دل سے شک دور ہوا اور یقین پختہ ہو گیا، پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تمام صورتحال پیش کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی میرے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت اتری۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو اس وقت آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے اور اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں زندگی کا عجیب فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر حرکت کو زندگی کہا جاتا ہے، جس کی سانسیں چل رہی ہو، جو بول سکتا ہو، سن سکتا ہو، چل پھر سکتا ہو، اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ قرآن کریم نے زندگی کا ایک اور ہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں تشریف لائے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہوا تھا۔ آپ چلتے پھرتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، شکار بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا وہ بے مردہ تھا۔ پھر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا تو فرمایا تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ یعنی جب تک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لائے تھے تو اللہ نے قرآن مجید کو فرمایا کہ وہ مردہ تھا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ معلوم ہوا اصل زندگی دل کی زندگی ہے، جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے وہ زندہ ہے
اور اس کے دل میں یہ نور موجود نہیں، اس کا دل بھی مردہ ہے اور وہ خود بھی زندوں کی شکل میں مردہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دل کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہمارے لوگ ظاہری جسم کی دیکھ بھال پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہمارے جسم کو روزانہ کتنی خوراک کی حاجت ہے۔ جسمانی طور پر کمزوری ہو تو ڈاکٹر سے رجوع بھی کیا جاتا ہے۔ لوگ جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش بھی کرتے ہیں اور جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ویٹ لفٹنگ بھی کرتے ہیں۔ خود کو جسمانی طور پر تندرست رکھنے کی کوشش بری نہیں، البتہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کیا یہ سب کچھ ہم اپنے دل کے معاملے میں بھی کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا دل تندرست ہے یا نہیں؟ کہیں ہم باطنی طور پر بیمار تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارے دل میں حسد، تکبر، کینہ وغیرہ ایمان لیوا بیماریاں تو جنم نہیں لے چکی؟ افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ عموماً اس جانب توجہ نہیں کی جاتی، حالانکہ اصل زندگی انہی کا نام ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کمن کا چارہ۔ یاد رکھیے انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر 1 جسم اور نمبر 2 روح۔ خالی روح ہو تو جسم نہ ہو تو اسے انسان نہیں کہا جاتا، اسی طرح خالی جسم ہو روح نہ ہو تو اسے بھی مردہ لاش کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اسی لیے اگر ہم اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو جتنی ہم جسم کی فکر کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہمیں اپنی روح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ظاہری جسم طاقتور ہو مگر اس کے اندر زمین مردہ ہو تو انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، اور روح طاقتور ہو، ظاہری جسم چاہے کمزور بھی پڑ جائے تب بھی انسان میں انسانیت باقی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی زندگی کی بھی ضرور فکر کریں، اپنے دل کو باطنی بیماریوں مثلاً حسد، تکبر، لمبی امید وغیرہ سے بچائے رکھیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتتے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا دو شخص ہیں۔ نمبر 1 وہ ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا اور وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے گا۔ نمبر 2 دوسرا وہ ہے جسے دنیاوی مال عطا کیا گیا، پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بھی حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ شخص جس سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس سے مراد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ شخص جسے دنیاوی مال دیا گیا مگر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک ساتویں آسمان پر لکھا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے فرمایا، رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ رسالت میں
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، یعنی بار بار عرض کیا میں نے دیکھنا ہے۔ تو اس پر مالک مختار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام کعبہ شریف پر اترے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ یوں ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ اٹھائی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو ان کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھیں؟ تو رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام بہت پسند ہے، اپنے بچے کا یہی نام رکھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 15 شوال مکرم 3 ہجری کو حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے کہ آپ بہت بہادری سے لڑے، آخر شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ روایت میں کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا جان، اے اللہ و رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، اے حمزہ، اے رنج و غم دور کرنے والے، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ پاک آپ کا رحم فرمائے، آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے، نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے۔ اس حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی 2 خصوصی اوصاف ذکر فرمائے۔ نمبر 1 یعنی بہت صلہ رحمی کرنے والے، نمبر 2 خصوصی اوصاف ذکر فرمائے، بہت نیکیاں کرنے والا۔ کاش ہم بھی ان دونوں اوصاف کو اپنائیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا فیضان حاصل کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صلہ رحمی کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ سنیے۔ نمبر 1، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور اس میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ نمبر 2، نورانی اوسط حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے، ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے۔ اور حاکم کی روایت ہے کہ جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس میں کشادگی ہو اور بری موت سے بچ جائے تو اللہ سے ڈرے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ حضرت سیدنا فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی کے 10 فوائد ہیں۔ نمبر 1،
اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ نمبر 3 فرشتوں کی مسرت ہوتی ہے۔ نمبر 4 مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے۔ نمبر 5 شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے۔ نمبر 6 عمر بڑھتی ہے۔ نمبر 7 رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8 فوت ہو جانے والے آبا و اجداد خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2 آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور نمبر 10 وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔